تو نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے؟ بکلمۃ من، اپنے کلمے کی۔ اس کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے۔ کلمۃ اللہ کیوں تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک انوکھے طریقے سے پیدا فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ہے کہ مثل عیسیٰ کمثل آدم علیہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ولادت تھی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، ڈائریکٹ مٹی کے ساتھ، بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ماں تھی لیکن باپ نہیں تھا۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ ایک لفظ ہے کن، ٹھیک ہے؟ کن فیکون، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے، جو بھی فیصلہ صادر کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ کن کا معنی ہے ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے کسی چیز کے بارے میں، آسمان بنایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، آسمان بن گیا۔ اللہ نے فرمایا پہاڑ بنانے کے لیے کن، پہاڑ بن گئے۔ یعنی یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان بڑی بڑی چیزوں کے بناتے وقت اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے صرف۔ اور یہی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی۔ اب جو حضرت مریم تھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی۔ اولاد کیسے دی؟ بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے اولاد ایسے دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، ہو جا۔ پھر حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمۃ من، کہ ہم آپ کو اپنے کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی ہم کن کہیں گے اور اس کن کے ذریعے آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ اب کل یا پرسوں والے دن ہم لوگ پڑھ چکے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یحییٰ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ یعنی نام اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ اور یہاں پہ بھی وہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھ دیا ہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نام بتا دیا کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات جو اہم ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، اسی طرح دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں آپ اپنے سامنے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ اور حدیث کے اندر اتحیات کے وقت آپ لوگ دعا پڑھتے ہیں کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، پڑھتے ہیں؟ کسی کو ہے یاد؟ وہاں پہ دجال جو قیامت کے قریب آئے گا اس کو بھی مسیح کہا گیا ہے، اور قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا ہے۔ تو اس کا فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسح فی الارض، یعنی ایسی شخصیت کہ جو زمین کی سیاحت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام یعنی جب آئیں گے دجال کے مقابلے کے لیے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا تقریباً جو ہے دنیا کو گھومیں گے۔ اس کا دوسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے مسح سے۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ہاتھ لگانا، ہاتھ پھیرنا۔ ہم مثال کے طور پہ سر کا مسح کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر مسح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جس بھی بیماری کا مریض ہوتا عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا اس کا نام۔ اور یہاں پہ عظمت والی بات دیکھیں
کہ ہم سب جو ہے نا اپنا نام اپنے باپ کے نام سے رکھتے ہیں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام اپنی والدہ کے نام کے ساتھ۔ اور قیامت کے دن بھی اولاد کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قیامت کے دن بھی اولاد کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کو اپنے کلمے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ اس دنیا اور آخرت کے اندر عزت دار ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوگا۔ مقرب کا معنی ہوتا ہے اللہ کا قریبی، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، یعنی جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیارے لوگ ہیں ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اگلی جو اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے، خصوصیت بیان کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، وہ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا، فی المہد، گہوارے کے اندر، یعنی ماں کی گود کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بات کریں گے، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر کے اندر، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اپنی ماں کی گود میں کیسے عیسیٰ علیہ السلام کلام کریں گے؟ اب جب حضرت مریم، ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کے وہاں بیٹا پیدا ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم لے کے اپنے لوگوں رشتہ داروں کے پاس آئیں کہ مجھے بیٹا ہوا ہے۔ یقیناً یہ تعجب کی اور حیرت کی بات تھی، لوگوں نے جو ہے نا اس چیز پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ بھی آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو سورۃ مریم قرآن مجید میں 16ویں پارے کے اندر سورۃ مریم ہے، اس کے اندر یہ بات، اس کی وضاحت موجود ہے کہ حضرت مریم نے کیا کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھوں کے اوپر اٹھایا ہوا تھا، کچھ دن کے تھے، 1 دن 2 دن 3 دن ایسے ہی تھے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور اس کی طرف اشارہ کیا، لوگوں سے کہا کہ آپ اس سے پوچھیں، آپ پوچھتے ہو مجھ سے کہ یہ کیسے پیدا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھو کہ یہ کیسے پیدا ہوا ہے، پیدا تو یہ ہوا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب یہ تو بچہ ہے، یہ تو کچھ دن کا بچہ، اس سے بھلا ہم کیا بات کریں گے؟ تو قال انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت بول پڑے، ابھی 2-3 دن کے تھے، اسی وقت بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کون سی کتاب دی تھی؟ انجیل، کون سی کتاب؟ انجیل دی تھی۔ تو ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کیا چھوٹی عظمت کی بات ہے ایک 2-3 دن کا بچہ جو بولے اور ساتھ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور مجھے اللہ نے مبارک بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا وہاں پہ میں جو ہے نا زکوٰۃ ادا کروں گا اور نماز پڑھوں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں، چھوٹے سے بچے تھے، 2 دن کے، 1 دن کے یا 3 دن کے۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو گود کے اندر بچہ ہے اس کے ساتھ ہم کیا بات کریں گے، یہ اس کے ساتھ بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں تھے بچپن کے اندر، اس عمر کے اندر بولنے والے۔ کیا کوئی بچہ ماں کی گود کے اندر دودھ پیتی عمر کے اندر بولتا ہے، کسی کے ساتھ باتیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ لیکن صحیح بخاری کے اندر 1-2 بچے اور بھی ہیں جن کا واقعہ موجود ہے، بنی اسرائیل کے اندر جو بول پڑے تھے اس عمر کے اندر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری کے اندر تو یہاں تک بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ بھینس کی سواری کر رہا تھا یا گائے سے اس نے ہل چلوائے، ٹھیک ہے، تو گائے بول پڑی کہ ہمیں تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا بھی آپ تو بیل سے اپنے ہل چلواؤ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہل چلاتے تھے پچھلے زمانے میں بیل،
تو بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کیا کیا، گائے سے ہل چلوانا شروع کر دیے یا بھینس سے، تو وہ بول پڑی، اس نے کہا بھی میں تو اس کام کے لیے نہیں ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ گائے بول پڑی، اس نے کہا کہ میں تو اس چیز کے لیے پیدا ہی نہیں کی گئی ہوں، میں تو اس وجہ سے پیدا کی گئی ہوں تاکہ میں دودھ پلاؤں تمہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو صحابہ حیران ہونے لگے، سبحان اللہ، گائے بھی باتیں کرے گی؟ کہ گائے نے باتیں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں گائے بول رہی تھی، اس نے باتیں کی ہیں۔ اور اس بات کا گواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بیان فرمایا ہے، فرمایا آمنتو بے ابو بکر و عمر، آمنتو انا و ابو بکر و عمر، کہ اس بات کے اوپر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے اور عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر موجود ہی نہیں تھے اس وقت، ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایسے لوگ جو موجود نہیں ہیں لیکن ان کے ایمان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ تھے بھی ایسے، وہ کسی بات کی تحقیق نہیں کیا کرتے تھے، ان کو ایک بات پتہ چل جاتی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، بس بات ختم، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے۔ اور اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امت کے اندر سب سے عظیم جو لوگ ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں، ٹھیک ہے؟ امت محمدیہ کے اندر سب سے عظیم لوگ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل لوگ شیعہ اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں بڑی بڑھا چڑھا کے، بھی امت کے اندر سب سے عظیم تھے، عظمت تھی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، عقیدہ بنا لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے ان 3 صحابہ کے بعد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کا، اپنی بات کا گواہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بنایا، حضرت علی کو کیوں نہیں بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ علی بھی گواہ ہے، نہیں، ایمان کا لیول ان 2 صحابہ کا تھا اتنا۔